مائک اچھا دنیا میں فقط آپ کی ہستی ہے، وہ ہستی جس سے ہے اجالا ہی اجالا نظر آئے، جس سے ہے اجالا ہی اجالا نظر آئے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، پھر معاصی مجھے گود کی ٹھنڈک ہوئی حاصل ہے، یاد مجھے گنبد خضرا تیرے سائے ہے، یاد مجھے گنبد خضرا تیرے سائے، جا کر کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے۔ اب آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت پیش کی جاتی ہے۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جامعہ کے ایک چھوٹے سے اور ننھے منھے طالب علم محمد دانیال کو۔ محمد دانیال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف
صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت کی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی اور فقیہ وقت حضرت مولانا مفتی عبدالشکور ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، ان تین شخصیات کی اس جامعہ پر توجہات، عنایات اور مہربانیوں کی تاریخ اتنی ہی ہے جتنی خود اس جامعہ کی تاریخ ہے۔ ہمارے والد ماجد رحمہ اللہ تعالی عارف باللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ مجاز تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ درجہ اولیٰ سے لے کر دورے تک مجھے اور میرے چھوٹے بھائی مفتی محمد مجاہد شہید رحمہ اللہ، ہمیں بھی حضرت کے ساتھ اصلاحی خط و کتابت کا 8 سال تک شرف حاصل رہا۔ ہمارا دورے کا سال تھا، اختتام پذیر ہو رہا تھا جب حضرت کا انتقال ہوا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ اس جامعہ کے پہلے باقاعدہ صدر تھے، سرپرست تھے، مربی تھے۔ اس نسبت سے بھی ان حضرات کی عنایتیں ہمیشہ اس جامعہ پر رہیں۔ حضرت کی عمر اس وقت 80 سال سے متجاوز ہے، تقریباً 83 سال حضرت مولانا رفیع عثمانی دامت برکاتہم کی عمر ہے۔ اس عمر میں روٹین کی مصروفیات کو جاری رکھنا ہی آدمی کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ہر کام سے انسان ریٹائرڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ حضرت کی ہمت ہے، حضرت کی ہم ناچیز لوگوں پر عنایت ہے، مہربانی ہے کہ حضرت والد ماجد رحمہ اللہ اس ادارے کے بانی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد بھی حضرت کی عنایات ہمارے اوپر موجود ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہی مکہ مکرمہ میں رابطۃ العالم الاسلامی کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی، اس میں شرکت کے لیے حضرت وہاں کی خصوصی اور شاہی دعوت پر تشریف لے گئے تھے۔ اس سفر کی تھکاوٹ ابھی باقی تھی کہ حضرت کو فیصل آباد تشریف لانا پڑا، تشریف لائے حضرت۔ تو اس عمر میں، اس بڑھاپے میں، اس پیرانہ سالی میں، اس ذوف میں حضرت نے ہم پر جو عنایت فرمائی ہے، اس کے لیے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کا بہترین صلہ اور اس کی بہترین جزا حضرت کو عطا فرمائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ان حضرات کی یہ شفقتیں، ان کی یہ عنایتیں ہم پر آئندہ بھی باقی رہیں گی۔ اللہ جل جلالہ ان بزرگوں سے ہمیں سیکھنے کی، ان سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سے دور حدیث شریف سے بھی علماء کرام فارغ ہو رہے ہیں، حفاظ بھی فارغ ہو رہے ہیں، قراء بھی فارغ ہو رہے ہیں، تخصص سے بھی طلباء فارغ ہو رہے ہیں۔ عامت الناس کا بڑی تعداد میں مجمع موجود ہے۔ حضرت سے درخواست ہے کہ جو حضرت مناسب سمجھیں اور جس چیز کو آج کے حالات اور آج کے وقت کی ضرورت سمجھیں، اور جتنی دیر حضرت کو شرح صدر ہو، حضرت ہمیں نصیحتیں فرما دیں۔ حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی دامت برکاتہ۔ قبل اس کے کہ اپنا بیان شروع کروں، یہ حدیث مسلسل بالاولیت سناتا ہوں۔ یہ حدیث مسلسل بالاولیت
مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملی ہے سن 1964 عیسوی میں مسجد حرام مکہ مکرمہ میں. اس وقت کے بہت جلیل القدر محدث تھے محمد حسن مشات المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ. مسجد حرام میں درس حدیث دیتے تھے اور ان کا درس بہت معروف تھا، خاص طور سے مراکش، الجزائر، لیبیا اور آس پاس کے ان ممالک کے میں ان کے بہت زیادہ مریدین بھی تھے، فقہ مالکی کے پیروکار تھے، مقلد تھے. ان سے ہم نے مسجد حرام میں درخواست کی، پہلی ملاقات ہوئی. یہ سن 64 کی بات ہے. ہم نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ حج کیا تھا، میرا پہلا حج تھا، نوجوانی کا زمانہ تھا. تو انہوں نے ہم نے درخواست کی کہ آپ ہمیں اپنی روایت حدیث کی اجازت دے دیجئے. ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کوئی حدیث مسلسل بالاولیت بھی ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ حدیث مسلسل بالاولیت میں تم کو سناتا ہوں. اس کی روایت کی حدیث کی اجازت بھی دی، پھر اپنا سبق بھی عطا فرمایا. سبق اس کتابچے کو کہتے ہیں جس میں محدث اپنی ساری سندیں ذکر کرتا ہے اور اپنی تمام روایات، تمام مرویات، تمام مقروءات، تمام مسموعات، تمام مجازات کی اجازت عامہ تامہ مطلقہ ہم کو عطا فرمائی. تو یہ حدیث مسلسل بالاولیت مجھے ان سے بھی ملی ہے، اور بعد میں شیخ محمد یاسین فادانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مکہ مکرمہ کے مشہور محدث تھے، ان سے بھی ملی. اور اب سے چند سال پہلے جدے میں ایک بزرگ تھے جن کا انتقال ہو گیا، اور شیخ ناقبی مجھے مکہ مکرمہ میں گیا ہوا تھا تو پتہ چلا کہ وہ جدے میں ہیں اور یمن کے مشہور عالم ہیں. میں حاضر ہوا جدہ، سفر کر کے پہنچا مکہ معظمہ سے، اپنے کچھ دوست احباب کے ذریعے سے وقت لیا. ان کی اس وقت مجھے عمر بتائی گئی تھی 120 سال. ماشاءاللہ صحیح القوا تھے، اور انہوں نے بھی روایت حدیث کی اجازت دی اور اجازت مسلسل بالاولیت کی حدیث بھی اجازت دی. تو ان بزرگوں کے حوالے سے میں آپ کو حدیث مسلسل بالاولیت سناتا ہوں. ان تمام سندوں میں، ان تینوں بزرگوں میں سند عالی جو ہے شیخ محمد حسن مشات المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ان کی سند سے یہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہم تک یہ سند تسلسل کے ساتھ، اولیت کے ساتھ آئی ہے، لیکن اور سفیان بن عیینہ کے بعد یہ تسلسل ختم ہو گیا، اور وہ عمرو بن دینار سے روایت کرتے تھے. عن ابی قابوس مولا عبداللہ بن عمرو بن العاص عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حدیث آ رہی ہے، یہ حدیث مسلسل بالاولیت. اچھا یہ بتائیے لاؤڈ اسپیکر میں آواز میں کچھ گونج تو نہیں ہو رہی ہے؟ الفاظ صاف سنائی دے رہے ہیں؟ الفاظ صاف سنائی دے رہے ہیں؟ آواز میں گونج تو نہیں ہے؟ اچھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء اور یرحمکم من فی السماء. رفع کے ساتھ بھی اور جزم کے ساتھ بھی دونوں طریقے سے روایتیں آئی ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ رحمت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر رحمت کرتا ہے رحمان اللہ رب العالمین تبارک و تعالی. ارحموا من فی الارض، جو لوگ بھی زمین پر ہیں ان پر رحم کرو.
جو کچھ بھی زمین پر ہے ان پر رحم کرو. اس میں صرف یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر رحم کرو، تمام انسانوں پر رحم کرو. یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تمہارے اوپر رحم کرے گا اللہ رب العالمین. سب سے پہلا پیغام یہ ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی. یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء اور یرحمکم من فی السماء. اس سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ محدثین جب سبق شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا پیغام ان کا کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا پیغام ہوتا ہے. مدرسوں کا سب سے پہلا پیغام رحمت ہے. محدثین مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، سب سے پہلا پیغام یہ دیتے ہیں کہ تم رحم کرو تمام بنی نوع انسان پر، تمام انسانوں پر، اور ان میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں. کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں، کافروں پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں. جہاد اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ ظلم نہیں. تو یہ بہت بڑا پیغام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کر کی توفیق عطا فرمائے. میں اس کی روایت کی آپ کو اجازت دیتا ہوں اپنی سند کے ساتھ. میری سند مسلسل چھپی ہوئی ہے الفضل الربانی فی اسانید محمد رفیع العثمانی میں. یہ پرانا نسخہ ہے، جدید نسخے میں زیادہ تفصیلات ہیں. وہ میں لایا تھا، رہ گئی ہے کہیں پر رہ گیا، میں پیش کر دوں گا انشاءاللہ. ابھی مولانا زاہد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت دے، اپنے والد بزرگوار کے حوالے سے اور اپنے شیخ کے حوالے سے جو بات فرما رہے تھے، خیال ہوا کہ پہلے آپ کو وہ بات بھی اسی سلسلے کی ایک بات عرض کر دوں. اچھا ہو سکتا ہے کہ میری باتوں میں ربط نہ ہو سکتا ہے. جو میں نے دعا یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات بہتر ہو دل میں ڈال دے، وہ آپ سے کہہ دوں. تو ایک بات دل میں آئی، مولانا زاہد الراشدی صاحب، مولانا زاہد صاحب کی فرمانے کے مطابق اپنا واقعہ سنا. ہمارے شیخ ہیں حضرت مولانا حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ. ڈاکٹر اس بات پہ کہتے تھے کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، باقاعدہ فارغ التحصیل نہیں ہوئے تھے، اپنے دادا سے کچھ کتابیں پڑھی تھی. لیکن حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، اور ان کے ملفوظات اور مواعظ اتنے یاد تھے ان کو کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی عام طور سے تقریبات میں نہیں جاتے تھے شادی بیاہ کے، لیکن جب معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس تقریب میں آنے والے ہیں تو والد صاحب بھی جاتے تھے، ہمیں بھی لے کے جاتے تھے، اور فرماتے تھے ہم تو اس واسطے آئے ہیں کہ آپ سے اپنے حضرت کی کچھ باتیں سنیں گے. اور وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو اس وجہ سے آ جاؤں کہ آپ سے حضرت سے کچھ باتیں سنوں گا. جب ان سے ہمارا اصلاحی تعلق قائم ہوا ہم دونوں بھائیوں کا، میرا اور مولانا تقی عثمانی صاحب کا، بیعت ہوئی. کچھ عرصے کے بعد فرمانے لگے بھئی آپ دونوں بھائی تقریریں نہ کیا کریں. اس زمانے میں ہماری تقریریں بہت ہوتی تھی، جلسے بہت ہوتے تھے، سیرت طیبہ کا جلسہ ہے، عاشورہ کا جلسہ ہے، اور محرم کا جلسہ، اور شب برات کے جلسے ہیں، اور فلاں ہیں. اخبارات میں اشتہارات بھی چھپتے تھے، تقریریں بھی، آئے دن اشتہار چھپتے تھے، فلاں بیان ہوگا، فلاں بیان ہوگا. فرمایا بھئی آپ تقریریں نہ کیا کریں. وجہ بھی کچھ نہیں بتائی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہر پیر کو مجلس ہوتی تھی، اگلے پیر کو حاضر ہوئے، پھر فرمایا بھئی آپ
بڑا پیارا انداز تھا ان کا، بھئی آپ دونوں بھائی تقریر نہ کیا کریں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ لوگ اصرار کر کے لیے آتے تھے کہ حضرت فلاں جگہ جلسہ ہے تقریر کریں، ہم سے کہتے تھے کہ بھئی ہم تو نہیں کر سکتے۔ حضرت سے عرض کیا کہ حضرت لوگ اصرار کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کو میرے پاس بھیج دیا کرو، ان سے کہہ دو میں نے منع کیا ہے، اگر وہ زیادہ اصرار کریں میرے پاس بھیج دو، تقریر نہ کریں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ریڈیو والے آ گئے، اس زمانے میں ٹی وی تو تھا نہیں، ریڈیو پر تقریریں ہوا کرتی تھی ہماری۔ ریڈیو والے آ گئے کہ صاحب تقریر، ہم نے کہا ہم تو اپنے شیخ سے پوچھ کر بتائیں گے۔ حضرت سے پوچھا، حضرت فرمایا نہ وہاں بھی نہیں جانا، ریڈیو بھی تقریریں چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دی۔ غرض تمام تقریریں چھوٹا دی، بڑی فرصت ملی، مدرسے کے کاموں میں بڑا موقع ملا کام کرنے کا۔ کچھ دن کے بعد فرمانے لگے کہ ذرا ٹھہر جانا، مغرب کے بعد۔ ہم دونوں بھائی ٹھہر گئے تو اندر سے کچھ خط لے کر آئے، وہ مدینہ منورہ سے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط تھے۔ فرمایا کہ یہ سارے خط آپ دونوں بھائیوں کے بارے میں ہیں، اب پڑھ لو۔ پڑھا تو خلاصہ ان سب کا یہ تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ دونوں صاحبزادے آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں، اور ان کے پر خصوصی توجہ فرمائیں، اور مجھے ان کے بارے میں کبر کا اندیشہ ہے، تکبر کا اندیشہ ہے۔ اور اندیشہ بجا تھا، کیونکہ عام طور سے بڑے بڑے لوگوں کے جو صاحبزادے ہوتے ہیں ان میں صاحبزادگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ شہزادے ہو جاتے ہیں۔ پدرم سلطان بود کا زعم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ فلاں تھے فلاں تھے، اپنی خوبیوں کو نہیں دیکھتے، باپ کی خوبیوں کو پر اتراتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ تو شاید اسی وجہ سے لکھا تھا کہ مجھے ان کے بارے میں کبر کا اندیشہ ہے۔ فرمایا ابھی آپ کو بلوغ نہیں ہوا، جب بلوغ ہوگا تو انشاءاللہ کسی کے روکے سے نہیں رکیں گے آپ حق بات کہنے سے، فی الحال آپ اس پر پابندی کریں۔ ہم نے کہا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں طلبہ سے خطاب فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ اس کی اجازت ہے۔ میں نے کہا کہ والد صاحب نے مجھے دارالعلوم کی جامع مسجد میں پہلے جمعہ کی نماز خود پڑھایا کرتے تھے اور بیان فرماتے تھے، آخر حیات میں مجھے مقرر کر دیا تھا، اور اسی طرح عیدین کی نماز پہلے خود پڑھایا کرتے تھے پھر مجھے مقرر کر دیا تھا، فرمایا اس کی بھی اجازت ہے، وہ آپ کر لیا کریں، دارالعلوم کے احاطے سے باہر نہ تقریر کریں، دارالعلوم کے اندر کام کریں، ساری محنت دارالعلوم بڑی امانت ہے آپ کے ذمہ، آپ کے والد نے چھوڑی ہے، آپ نے ساری توانائیاں آپ لگا کر دارالعلوم کو ٹھیک کریں، دارالعلوم کے تعلیم کو نظام کو ٹھیک کریں۔ اب وہ بات آ رہی ہے جو ابھی آپ مولانا زاہد صاحب فرما رہے تھے، 10 سال گزر گئے، الحمدللہ الحمدللہ 10 سال گزر گئے اسی پابندی پر، ہم دونوں بھائیوں نے پابندی کی، دارالعلوم سے باہر کوئی تقریر نہیں کی، کبھی کسی اجتماع میں نہیں گئے، کسی جلسے میں نہیں گئے۔ ایک دن اس جامعہ کے بانی شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فون میرے پاس آیا فیصل آباد سے، ان کا بھی اصلاحی تعلق تھا حضرت سے، میرا بھی اصلاحی تعلق تھا، اور ہم سب کو ایک ساتھ ہی انہوں نے خلافت بھی عطا فرمائی تھی، مجاز بھی ایک سال بنایا تھا، مگر پابندی چل رہی تھی۔ تو شیخ الحدیث حضرت مولانا
نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فون آیا میرے پاس اور فرمایا کہ بھائی جامعہ امدادیہ میں ہم جلسہ کر رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ آپ آ جائیں اور اس میں بیان کریں، آپ کا بیان ہو جائے۔ میں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم پر پابندی ہے۔ فرمایا کہ آپ راضی ہو جائیں تو میں بات کر لوں گا حضرت سے۔ میں نے کہا میں راضی وازی کچھ نہیں ہوتا، میں نہیں کہتا کہ آپ حضرت سے بات کریں، لیکن کرنا چاہیں تو کر لیں، میں نہیں کہتا۔ فرمایا کہ ہاں میں بات کر لوں گا، مگر میں نے کہا آپ قیدی دے یا آپ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، میں نہیں آپ سے کہتا کہ بات کریں۔ انہوں نے بات کر لی ہوگی۔ جب پیر کو حاضر ہوئے تو فرمانے لگے حضرت بھئی مولوی نذیر کا فون آیا تھا، مولوی نذیر احمد کا، بھئی اپنے آدمی ہیں ماشاءاللہ، اپنے آدمی ہیں، وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میرے بات بھی بنا، بھئی چلے جاؤ ان کے ہاں، چلے جاؤ۔ مجھے تعجب ہوا کہ کیسی اجازت دے رہی، بھئی چلے جاؤ اپنے آدمی ہے۔ ابھی بہت دن تھے جانے میں، کئی دن پہلے کی تھی بات تھی۔ اس کے بعد پھر نصیحتیں کرنی شروع کی، سفر میں جاؤ گے تو یہ دعائیں پڑھنا ہے، فلاں کرنا۔ اور تقریر کے بارے میں جو خاص بات فرمائی وہ یہ فرمائی کہ دیکھو اب تم تقریر کرنے جا رہے ہو اور تقریروں کا سلسلہ اب چلے گا، دو باتوں کے تم سے کہتا ہوں، فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا، فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا کہ فلاں موضوع پر تقریر کر دیجئے، اور رسمی تقریریں کبھی نہ کرنا کہ صاحب ہم کسی مدرسے میں آئے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، فلاں فلاں فلاں، ہمیں بلایا، شکریہ بہت بہت۔ رسمی تقریریں کبھی نہ کرنا، فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا۔ جہاں جاؤ یہ دیکھو کہ زخم کہاں ہے، جہاں زخم ہے وہاں مرہم لگاؤ، جہاں زخم ہے وہاں مرہم لگاؤ۔ اس دن سے تقریر کا آغاز ہوا۔ یہاں آ کر میں نے تقریر کی۔ میں نے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب سے عرض کیا کہ میں اس سے پہلے بھی بھگت چکا ہوں، پنجاب میں اپنی تقریریں میں نے کی ہیں، بھگت چکا ہوں۔ یہاں ہم جیسے لوگوں کی تقریر سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہاں تو تقریریں چاہیے مکے دکھانے والوں کی، مکے دکھائیں، نعرے لگوائیں اور گا گا کر شعر سنائیں۔ تو ہم جیسے لوگوں کی، سیدھے سادھے لوگوں کی تقریر سنتے نہیں۔ ایک دو مرتبہ کوشش کر چکے تھے، کبھی پچھتائے تھے آخر تک کیوں آئے تھے یہاں تقریر کرنے۔ کوئی سو رہا تھا، کوئی اونگ رہا تھا۔ تو میں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کی کہ بھئی ہم تو پنجاب میں آپ تقریر کروا رہے ہیں، ہماری تقریر کون سنے گا؟ کہنے لگا آپ دیکھیے، ہم نے یہاں لوگوں کا ذہن بنایا ہے، یہ کمال ہے ان کا۔ فرمایا کہ ہم نے یہاں لوگوں کا ذہن بنایا ہے، آپ دیکھیں گے، اس اجتماع کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر واقعتاً یہی ہوا۔ جمعہ کی نماز سے پہلے تقریر نہیں تھی۔ عام طور سے جمعہ سے پہلے اس باتیں رکھی جاتی ہے کہ لوگ مجبور ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ کے تو جانا ہے ہی، جمعہ کی نماز سے پہلے تو جا نہیں سکتے، تقریر سننی پڑے گی۔ انہوں نے تقریر رکھی نماز جمعہ کے بعد، اور اتنا بھرپور اجتماع ہوا کہ پورا مجمع اسی طرح بھرا ہوا تھا، اور میری تقریر شاید 1-1.5 گھنٹہ ہوئی ہوگی۔ شاذ و نادر ہی کوئی اٹھ کر گیا ہوگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے کیسے ذہن سازی کی ہے اس عرصے کے اندر، یہاں یہ انقلاب آیا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ یہاں بار بار آنے کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور تقریباً جب تک وہ حیات رہے ان کی زندگی میں بھی ہر سال آتا رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی اپنے صاحبزادگان کی دعوت پر میں آتا ہوں تو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ مگر اس واقعے میں بھی بڑی عبرتیں ہیں۔ شہرت کا شوق خطرناک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کفا بالمرء من الشر ان یشار الیہ بالاصابع، آدمی کو شر میں مبتلا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ لوگ انگلیوں سے اشارہ کیا کریں کہ فلاں مولانا صاحب جا رہے ہیں، اس سے بڑائی پیدا ہوگی۔
تکبر پیدا ہوگا، شہرت کا شوق ہوگا، تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی حفاظت فرمائے. دوسری بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل مدرسوں کے اوپر ہماری حکومت کی بڑی عنایات ہے. ان کو ساری دہشت گردی مدرسوں میں نظر آتی ہے. جہاں سے دہشت گرد تیار ہوتے ہیں ان پر ہاتھ نہیں ڈالتے، جہاں کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا ان کے اوپر طرح طرح کی بندشیں ہیں. مدرسوں کے اندر تو تعلیم یہ ہے الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. ایک بات ہوئی ہے، دشمن نے پاکستان کے اوپر گھیرا ڈالا ہے، بھارت اس میں پیش پیش ہے اور مغربی بعض ممالک بھی پیش پیش ہیں. ان کو پاکستان ایک نظر نہیں بھاتا. مغربی ممالک کے جتنے پاکستان کے دشمن لوگ ہیں ان کی دشمنوں کی بڑی وجہ دو ہے. ایک یہ کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ تمام ممالک اسلامیہ میں صرف پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے. پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور قابل فخر ہے الحمدللہ. اور یہ در حقیقت ہمارے سائنسدانوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے. انہوں نے پوری امت اسلامیہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے. قرآن حکیم نے حکم دیا تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم دشمنوں کے لیے تیار کرو جو قوت بھی تم سے ہو سکے. تلواروں کا ذکر نہیں ہے، نیزوں کا ذکر نہیں ہے. جو قوت بھی تم سے ہو سکے وہ تیار کرو دشمنوں کے مقابلے کے لیے. یہ فرض ہے، پوری امت پر فریضہ تھا. انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے، پرانا بدترین دشمن ہے، اس نے ایٹم بم بنایا اور پاکستان کو مروب کرنے کی کوشش کی. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے سائنسدانوں نے جیسے انہوں نے دھماکہ کیا، کچھ ہی عرصے کے بعد ہمارے سائنسدانوں نے پرزور دھماکہ کیا اور آج ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ بھارت کے پاس بھی نہیں ہے. ایسی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی ہے. ہمیں ایٹمی سائنسدانوں نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے الحمدللہ. ہمیں فوج کے ذمہ داروں نے یہ بات بتائی ہے الحمدللہ. پاکستان تمام ممالک اسلامیہ میں دنیا بھر کے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فخر دیا ہے. ہمارے سائنسدانوں کی دین پروری اور فرض کفایہ کی ادائیگی کے جذبے کے ذریعے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آج انڈیا کی جرأت نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ایٹمی حملہ کر سکے. وہ جانتا ہے کہ چند سیکنڈ میں آپ کو کیا بتاؤں، ضیاء الحق صاحب مرحوم اللہ تعالی جزائے خیر دے، وہ شخص مرد مومن تھا. آج بہت سے لوگ ان کو سیاسی وجہ سے برا تو کہتے ہیں، لیکن وہ شخص مرد مومن تھا. اس کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا اور وہ تمام دینی کاموں میں بہت پیش تھا. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. خبریں آ رہی تھیں کہ انڈیا حملہ کرنے والا ہے پاکستان پر. تو اسی زمانے میں میچ ہوا جے پور میں، ہندوستان کی ایک ریاست ہے جے پور. اس میچ دیکھنے پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا.
دیکھنے کے لیے خود پہنچ گئے. انڈیا نے دعوت نہیں دی تھی, خود دعوت کے بغیر وہاں پہنچ گئے. راجیو گاندھی وزیر اعظم تھا, اس کو استقبال کرنا پڑ گیا. اس کا جو سیکرٹری تھا, پروٹوکول کا ذمہ دار بھی وہی تھا, اس کا مضمون میں نے پڑھا ہے, اس کی تصویر بھی ہم نے دیکھی. تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ضیاء الحق صاحب کس مٹی کے بنے ہوئے تھے, ایسا سخت آدمی میں نے نہیں دیکھا. سب سے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے. راجیو گاندھی سے مصافحہ کیا تو مسکرا کر کیا اور کہا کہ راجیو صاحب ایک بات کہتا ہوں, اگر حملہ کرو گے ایٹمی تو اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو پاکستان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا, بھارت کا وجود بھی ختم ہو جائے گا چند منٹ میں, کیونکہ یہ جنگ ایسی ہوگی. یہ پہلی مرتبہ ضیاء الحق صاحب نے ظاہر کیا کہ ہمارے پاس پوری طاقت موجود ہے. اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو چند منٹوں میں بھارت کو ختم کر ڈالوں گا, تم پاکستان کو ختم کر ڈالو گے. ہمارا نام پوری دنیا میں چنگیز خان کی طرح لکھا جائے گا. لیکن ایک بات کہتا ہوں, پاکستان ختم ہو گیا تو مسلمان پھر بھی دنیا میں زندہ رہیں گے. انڈیا ختم ہو گیا تو ہندو ہی ختم ہو جائیں گے. یہ ان کو وارننگ دے کر آئے. الحمدللہ الحمدللہ آج تک انڈیا کو چھیڑ چھاڑ تو وہ کرتا رہتا ہے, ہمت نہیں پڑتی حملہ کرنے کی, کیونکہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ایک بات کا یہ ہے کہ ہماری فوج مجموعی طور پر مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ہمارے اپنی فوج کے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں, محبتی تعلقات ہیں, دوستانہ تعلقات ہیں, رشتہ داریوں کے تعلقات ہیں. نیوی میں, ایئر فورس میں, آرمی میں الحمدللہ مجموعی طور پر فوج ہماری مسلمان ہے. کچھ جو لوگ غلط بھی ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ فوج مسلمان ہے اور پاکستان کی خاطر جانیں قربان کرنے کے لیے اور اسلام کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اور اس کی بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہمیں شہادت ملے. الحمدللہ نیوی کے حضرات سے بھی ہمارے خطابات ہوتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. تو ایک دکھ دشمنان اسلام کو پاکستان سے یہ ہے کہ عالم اسلام پورا ایٹم بم سے خالی تھا. پاکستان نے ایٹم بم بنا کر عالم اسلام کے مسلمانوں کو طاقت فراہم کرتی ہے. ایک تو دکھ ان کو یہ ہے, اور دوسرا دکھ ان کو اس بات کا ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے پر بنا ہے. دو قومی نظریے پر بنا ہے. انما المؤمنون اخوہ کے نظریے پر بنا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ بھائی بھائی ہیں. قرآن نے سورہ تغابن میں فرما دیا کہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. دو قسمیں بتا دی. پوری دنیا میں دو ملتیں ہیں, ایک ملت اسلام ہے, ایک ملت کفر ہے. کچھ مومن ہے, کچھ کافر ہے. پاکستان اس نظریے پر بنا ہے. جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو کیا ہو رہا تھا؟ کانگریس نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے, گاندھی نے اور نہرو نے دھوکہ دینے کے لیے یہ نعرہ چلتا کیا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی. اور کیا کہتے تھے وہ کہ بٹے نہیں دیں گے ہندوستان, ہندوستان کو بٹے نہیں دیں گے, ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. پورا ملک ایک قوم ہے, ایک ملک ہے ہندوستان, اور یہاں کے سب رہنے والے ایک قوم ہیں. کسی بھی مذہب و ملت کے لوگ ہو, سب ایک قوم ہے. لیکن حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے
اور اس کے کچھ ہی بعد علامہ اقبال مرحوم نے یہ بات کہی کہ مسلمان اور کافر ایک قوم نہیں ہو سکتے، ایک بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ وہ نعرے لگاتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی، ہمیں بزرگوں نے نعرے دیے کہ مسلم مسلم بھائی بھائی۔ یہ تحریک چلی ہندوستان میں، اور اسی نظریے پر پاکستان بنا، اور پاکستان بنا تو اس کا نعرہ کیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک قوم ہیں، ایک ملت ہیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے، مگر اچھا ہے جب بات آ گئی تو ذرا کچھ تھوڑی سی اور تفصیل ہو جائے۔ میری عمر اب 83 سال ہو کر 84واں سال شروع ہو گیا۔ تحریک پاکستان میں اس نسل سے میرا تعلق ہے جس نے پاکستان کو صرف بنتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، بنتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن تحریک پاکستان میں حصہ بھی لیا ایک اپنی عمر کے اعتبار سے۔ جب ہجرت کر کے ہم پاکستان آئے ہیں، پاکستان بنا ہے سن 1947 میں، 14 اگست 1947 میں ہم مئی میں پاکستان آئے ہیں ہجرت کر کے 7-8 مہینے کے بعد۔ اس وقت میری عمر کا 12واں سال چل رہا تھا، اور دارالعلوم دیوبند کا میں طالب علم تھا۔ میں نے 14 پارے دارالعلوم دیوبند میں حفظ کیے تھے۔ ہم نے دیوبند میں بچہ مسلم لیگ بنا رکھی تھی، تقریباً 600 بچے اس کے رکن تھے۔ ہر جمعہ کی نماز کے بعد ہم جلوس نکالا کرتے تھے تحریک پاکستان میں، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اپنا سر کٹائیں گے پاکستان بنائیں گے، خون کی ندیاں بہائیں گے پاکستان بنائیں گے، مسلم مسلم بھائی بھائی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے نعرے تھے۔ بچہ مسلم لیگ تھی، پورے دیوبند میں دور دور تک ہم نعرے لگاتے ہوئے گزرتے تھے۔ ادھر سے کانگریسی بچوں کے جلوس بھی نکلتے تھے، وہ نعرے لگاتے تھے ہندو مسلم بھائی بھائی، ہم نعرے لگاتے تھے مسلم مسلم بھائی بھائی۔ تو پاکستان کا وجود ہوا ہے دو قومی نظریے پر، انما المؤمنون اخوہ کے نظریے پر، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن کے نظریے پر، کہ بھائی بھائی سے مسلمان ہیں، دوسرے کافروں سے ہم دوستی تو کر سکتے ہیں، یعنی معاہدے کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں، ظلم کرنے کی اجازت نہیں، ان کے ساتھ حق اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا، لیکن بھائی بھائی نہیں ہیں۔ بھائی بھائی تو مسلمان ہیں۔ ہندوستان کی گاندھی اور نہرو کی جو سازش تھی وہ یہ تھی کہ یہ کہیں گے کہ پورا ہندوستان ایک ملک ہے، یہاں کے سب لوگ ایک قوم ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا کہ جو اکثریت علاقے صوبے تھے، پنجاب، سرحد، بلوچستان، کشمیر، ادھر بھارت میں مشرقی پاکستان میں مشرقی پاکستان کا پورا علاقہ اور سیلٹ کا پورا علاقہ، یہاں پر بھی کیا ہوتا، یہ ہندوستانی میں شامل ہوتے، پاکستان میں شامل نہ ہوتے، پاکستان بنتا ہی نہ۔ پورے ہندوستان کی آبادی 40 کروڑ تھی اس زمانے میں، متحدہ ہندوستان کی آبادی 10 کروڑ مسلمان تھے، 30 کروڑ غیر مسلم تھے، اور وہ زیادہ تر ہندو تھے۔ کیا مطلب تھا کہ اگر ایک ہی ملک رہے گا یہ، اور سارے ملک کا ایک ہی قوم ہے، تو اکثریت کس کی تھی؟ ہندو کی تھی۔ آج پاکستان اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہ بنتا، آج ہمارے یہاں کا وزیر اعظم بھی مودی ہوتا، مودی وزیر اعظم ہوتا، کیونکہ اس کے اصول میں یہ بات طے تھی کہ جمہوریت ہوگی، اور جمہوریت کے اندر اکثریت کی حکومت ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں بچایا، قائد اعظم محمد علی جناح کے طفیل بتایا، ادھر گاندھی اور نہرو تھے، جدھر الحمدللہ قائد اعظم لیاقت علی خان مرحوم، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، علامہ اقبال مرحوم، اور قائد اعظم لیاقت علی خان مرحوم، خواجہ ناظم الدین،
ان حضرات نے تحریک پاکستان چلائی اور اللہ نے پاکستان بنا دیا. پاکستان بنانے میں ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا حصہ ہے. عجیب بات ہے، بات لمبی چل رہی ہے، پتہ نہیں بے موقع تو نہیں ہوگی بھائی. بتائیں بھائی، آپ کچھ ہو جائے تفصیل. عجیب عجیب سیاسی حربے ہوتے ہیں. جب پاکستان کی مخالفت ہو رہی تھی تو جو پاکستان کے مخالف تھے وہ کہتے تھے تمام ہندوستان کے لوگ ایک قوم ہیں. جب یہ بات طے ہو گیا الحمدللہ، مسلمانوں کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا کہ اکثریتی علاقوں میں پاکستان بنے گا، اور اکثریتی علاقے جہاں جہاں بھی ہیں وہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی. تو اس وقت اب نام لینا پڑے گا، اب کیا کریں. صوبہ سرحد کے ایک لیڈر تھے سرحدی گاندھی، جن کا نام تھا، مشہور تھے، ان کا نام سرحدی گاندھی تھا. جب تک پاکستان کی منظوری نہیں ہوئی تھی اس وقت تک تو ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں ان کو ایک قوم نظر آ رہی تھی. لیکن اب انہوں نے کہا جب پاکستان منظوری ہو گئی کہ پاکستان بنے گا تو انہوں نے کہا کہ پختون الگ قوم ہے اور صوبہ سرحد میں پختونستان بننا چاہیے. ہندوستان، پاکستان، پختونستان. قدرت اللہ شہاب نے بڑی مزیدار بات کہی، کہا کہ یہ عجیب و غریب بہنگا پن تھا ان لیڈروں کا کہ جب تک پاکستان بننے کی بات نہیں ہو رہی تھی تو پورے ہندوستان میں ان کو ایک قوم نظر آتی تھی. جب پاکستان کی بات ہوئی تو چار چار قومیں نظر آنے لگی. بہنگا پن عجیب و غریب تھا. یہ سب پاکستان کے خلاف سازشیں تھی. علامہ اقبال، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی اور عرض کی کہ یہ محاذ آپ کو سر کرنا ہے، صوبہ سرحد کا، ادھر سلہٹ کا. یہ علماء ہی حل کر سکتے ہیں، ہمارے بس کا کام نہیں ہے. آپ صوبہ سرحد میں کے لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کی کیا خوبیاں ہیں، کیوں ضرورت ہے، اور پختونستان کیوں صحیح نہیں ہے. ادھر سلہٹ میں بھی ریفرنڈم ہونے والا تھا، طے یہ ہوا کہ ریفرنڈم ہوگا. صوبہ سرحد میں بھی ریفرنڈم ہوگا، سلہٹ میں بھی ریفرنڈم ہوگا. عوام سے پوچھا جائے گا، صوبہ سرحد کے لوگوں سے، کہ تم پختونستان بنانا چاہتے ہو یا پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہو. سلہٹ والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم الگ ملک بنانا چاہتے ہو یا پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہو. تو اس محاذ کو ہمارے بزرگوں نے سنبھالا. شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صوبہ سرحد کا محاذ سنبھالا. ہمارے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ رہے. ہمارے بڑے بھائی جان جناب محمد ذکی کیفی مرحوم، وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے. مولانا محمد متین صاحب خطیب، وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے. پورے صوبہ سرحد میں گاؤں گاؤں، قبیلہ قبیلہ، شہر شہر جا کر انہوں نے پاکستان کا پیغام پہنچایا اور قرآن و سنت کی تعلیم پہنچائی کہ ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. ریفرنڈم میں الحمدللہ کامیابی ہوئی اور پختونستان کے صوبہ سرحد کے سارے مسلمانوں نے، بھاری اکثریت نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. الحمدللہ وہ سازش ناکام ہو گئی. ادھر سلہٹ کے محاذ کو سنبھالا حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اعلیٰ السنن کے جو مصنف ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تعلق رکھنے والے بزرگ. اور الحمدللہ وہاں کے عوام نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، آسام کے حق میں ووٹ نہیں دیا. تو در حقیقت قائد اعظم محمد علی ضلع کہا کرتے تھے کہ در حقیقت پاکستان بنانے والے تو آپ لوگ ہیں، آپ حضرات کے بغیر پاکستان نہیں بن سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ 14 اگست کو جب پاکستان کے آزاد فضا میں پاکستان کا پرچم پہلے دن لہرایا گیا،
دارالحکومت کراچی تھا اس وقت، کراچی کو بنایا گیا اسی وقت. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ جھنڈا آپ لہرائیں گے پاکستان کا سب سے پہلے. چنانچہ پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے لہرایا، اور ڈھاکہ میں پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی عثمانی رحمۃ اللہ نے لہرایا. یہ جھنڈا معمولی جھنڈا نہیں ہے، یہ جھنڈا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا ہے. کیونکہ یہ جھنڈا کس بات کا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس جھنڈے کی ہمارے دلوں میں عزت ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ، جب تک یہ جھنڈا ہے ہماری عزت ہے، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہم لک الحمد و لک الشکر. الحمدللہ پاکستان بنایا ہمارے. اچھا کیا ہوتا تھا، بعض لوگ جو پاکستان کے مخالف تھے یوں کہا کرتے تھے میاں قائد اعظم تو داڑھی منڈے اور فلاں ہیں فلاں ہیں. مگر ان سے پوچھے کہ گاندھی کیسا ہے، نہرو کیسا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم. لوگ مقابلہ کرتے قائد اعظم کا گاندھی سے. تو بتاؤ بھائی گاندھی اچھا تھا یا قائد اعظم اچھے تھے؟ وہ چاہے نماز نہ پڑھتے ہوں گے یا نہیں پڑھتے ہوں گے اس کا بھی بتاؤں گا میں، لیکن گاندھی سے تو بہتر تھے. قرآن نے کہا کہ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم. تو یہ بھی بات ہے. ساتھ ساتھ الحمدللہ پاکستان بنا، اللہ نے توفیق دی قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ انہوں نے یہ تحریک چلائی. کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی تحریک کے نتیجے میں نواز بھی دیں اور وہاں ان کی مغفرت فرما دیں. بہرحال یہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا. تو دوسری بات جو دشمنان اسلام کو کھلتی ہے اور ہضم نہیں ہو کر دیتی، وہ پاکستان کی یہ اسلامی قومیت کا نظریہ ہے. کیونکہ اس نظریے کا کیا حاصل ہے کہ افریقہ میں اگر کوئی تحریک چلتی ہے مسلمانوں کی، ہماری تحریک ہے. ہندوستان میں مسلمانوں پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے. فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. پوری ایک قوم ہے، پوری ایک ملت ہے. وَالْعَبْدُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. یہی وجہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو کروڑوں کی تقریباً 1 کروڑ آدمی ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں. اگر پاکستان نہ بنتا آج وہاں قتل عام مسلمانوں کا اسی طرح ہوتا رہتا جیسا کہ اس وقت شروع ہوگا. فوراً پاکستان بنتے ہی انہوں نے قتل عام شروع کر دیا. ہندوؤں نے پہلی سے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہوں نے دہلی میں، الور میں، گڈ مکتیشر میں اور بہار میں، مشرقی پنجاب میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تاکہ ایک مسلمان کو زندہ نہ چھوڑیں. چنانچہ ہمارے سامنے کے سارے واقعات ہمارے سامنے کے، ہم دیوبند میں تھے. قتل عام مسلمانوں کا ہوا. پنجاب کے اندر ان کی کوشش یہی تھی کہ کوئی مسلمان زندہ نہ بچے. دہلی کے اندر بھی یہی کوشش تھی. دہلی سے اسپیشل ٹرینیں چلتی تھیں مہاجرین کو لے کر جو اپنی جانیں بچا کر نکلنا چاہتے تھے یہاں سے. تو یہ بھی ہوتا تھا کہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر زندہ شاذ و نادر ہی کوئی پہنچتا تھا، ورنہ ہڈیاں اور گوشت پہنچتا تھا. یہاں 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں نے ہجرت کی اور کتنے لاکھوں شہید ہو گئے. عورتیں، بچے، بوڑھے انہوں نے شہادت دی، شہید ہو گئے. لیکن بنا تو مل گئی پاکستان میں. اگر پاکستان نہ ہوتا تو آج یہاں بھی وہی قتل عام ہو رہا ہوتا جیسا مقبوضہ کشمیر میں وہاں اکثریت ہے مسلمانوں کی قتل عام ہو رہا ہے. مودی کی حکومت ہوتی تو ایک بات یہ ہوئی. پھر پاکستان بننے کے بعد برما کے اندر انقلاب آیا. وہاں کی کمیونسٹ حکومت نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے.
وہاں سے ہزاروں لاکھوں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں، پاکستان نے ان کو پناہ دی۔ افغانستان پر روس نے حملہ کیا، 30 لاکھ مہاجرین کو افغانستان کے پاکستان نے پناہ دی، اور موجودہ دور میں بھی پناہ ان کو مل رہی، تو کہاں سے مل رہی؟ پاکستان میں مل رہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ پاکستان کا نعرہ چونکہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ایک ہیں، اس بات سے ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا ہوا ہے دشمنان اسلام کو کہ کسی وقت پاکستان ان کا رہنما اور قائد نہ بن جائے۔ دو خطرے ہیں، دو وجہ سے پاکستان ان کو نہیں کھپتا۔ ایک یہ کہ ہمارے پاس الحمدللہ ایٹمی طاقت ہے اور کامیاب طاقت ہے، پرزور طاقت ہے، اور دوسرے یہ کہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک قوم سمجھتے ہیں، ایک ملت سمجھتے ہیں، اور پاکستان ان سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ پاکستانی ہر جگہ جب بھی کبھی تحریک چلتی ہے دنیا بھر میں، پاکستان سے ہمیشہ الحمدللہ بھی ہے، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر ہو یا کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی کوئی مسلمانوں کا مسئلہ پیش آئے گا، پاکستان ہمیشہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ پیش آئے گا، پاکستان ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو بھئی ہمارا یہ پاکستان ایسی آسانی سے نہیں بن گیا، پاکستان بڑی مشقتوں سے بنا ہے، اور اسلام سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اسلام رحمت ہے، یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اگر اسلامی تعلیمات آئیں گی ہمارے مدرسوں سے یہ پیغام پہنچے گا۔ یہ تو دشمنوں نے گھیرا ڈالا ہے پاکستان پر، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، جہاد کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے دہشت گردوں کو اپنا ذریعہ بنایا اور طالبان ان کا نام رکھ دیا۔ یہ ظالمان ہیں جنہوں نے حملے کیے پاکستان میں مسلمانوں پر، پاکستان کے شہروں پر، بے گناہوں کے اوپر حملے کیے۔ یہ دہشت گرد ہیں، دوسرے ملکوں کے اعلی کار ہیں، مجاہد نہیں ہیں۔ یہ مجاہد جہاد کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اندر بھیجا گیا ہے دشمن طاقتوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، جہاد کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ الحمدللہ جہاد ایک مقدس عبادت ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں جہاد تو ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ میری آج بھی دعا ہے کہ اللہم قوینا علی الجہاد فی سبیلک، کہ اللہ ہمیں قوت دے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی۔ جہاد بڑی مقدس عبادت ہے، اس میں زندہ رہے تو غازی، بچ جائے تو شہید، لیکن دہشت گردی کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، دہشت گردی کا کوئی تعلق جہاد سے نہیں ہے، دہشت گردی کا کوئی تعلق پاکستان سے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دشمنوں نے ہمارے ملک میں گھسا دیے اپنے ایجنٹ، اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، اور اس میں وہ بڑے حد تک اثر انداز ہو رہے ہیں۔ باہر سے انہوں نے گھیرا ڈالا، دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر، باہری غیر ملکی طاقتیں مل کر پاکستان کے خلاف محاذ بنا رہی ہیں، اور اندر ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگوں کو بھیج دیا جو جگہ جگہ امن و امان کا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں۔ آج ہم سیکورٹی کے مسائل میں کتنے پریشان ہیں، امن و امان کا خاتمہ ہو چکا، ہر شخص کو جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی فکر ہے۔ وجہ کیوں ہے؟ اگر راحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالیٰ پر عمل ہوتا تو کبھی یہ بات نہ ہوتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے پاکستان کی تاریخ کو نہ پڑھایا بچوں کو، پاکستان کا مزاج نہ بنایا۔ آج ملک کو ہماری حکومت الحمدللہ یہ کام تو بہت اچھا کر رہی ہے، سڑکیں بنا رہی ہے، سی پیک کا بڑا منصوبہ زبردست بنا رہے ہیں، موٹر وے بن رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا علاج کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ترقیاتی کام کر رہے ہیں، ملک کو بنانے کے کام کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ لیکن یہ سب ملک کو بنانے کے والے کام ہیں، قوم کو بنانے والے نہیں ہیں۔ قومی زبان کو بالکل بائیکاٹ کر رکھا ہے، قومی زبان کہیں نظر نہیں آتی، قومی لباس کو بیکار بالکل چھوڑ رکھا ہے، انگریزی لباس ہے، انگریزی زبان ہے، کلچر انگریزی ہے، حالانکہ قوم جو بنتی ہے قومی شعور سے بنتی ہے،
ان کی اپنی قومی زبان کی عزت ہوتی ہے، اپنے کلچر کی عزت ہوتی ہے، اپنے لباس کی عزت ہوتی ہے، اپنے مذہب کی، اپنے تعلیم کی۔ اگر ہمارے اسکولوں میں تعلیم وہ دی جاتی جو ایک مسلمان ملک کے شایان نشان تھی، تو آج یہ قتل و غارت گری، یہ دہشت گردی اور یہ کیفیت نہ ہوتی کہ بدامنی کا دور دورہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں تو مدرسوں میں تو پیغام یہ ملتا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی۔ دیر بہت ہو گئی، اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم نے جو باتیں کی ہیں اخلاص سے کی ہیں۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، یہ اخلاص سے کی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بات غیر ضروری منہ سے نکل گئی ہو، نامناسب کوئی بات منہ سے نکل گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اور ہمیں صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اس جامعہ کی اس سال کی جو کارکردگی ہے اس کا اجمالی خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت جن طلباء اور طالبات کو نوازا جا رہا ہے دستار فضیلت سے، ان کی تعداد اور کس شعبے سے کتنے فارغ ہونے والے ہیں اس کا اجمالی خاکہ یہ ہے۔ درجہ تخصص فی الافطار سے فراغت حاصل کرنے والے علماء کرام کی تعداد 22 ہے۔ دورہ حدیث سے فراغت حاصل کرنے والے علماء کرام کی تعداد 206 ہے۔ شعبہ تجوید و قراءت سے فراغت حاصل کرنے والے قراء کرام کی تعداد 20 ہے۔ شعبہ تحفیظ القرآن سے، یعنی جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے طلبہ، ان کی تعداد 115 ہے۔ اور مختلف شعبہ جات سے جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں ان کی تعداد 35 ہے۔ اس طرح الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت کل طلبہ اور طالبات جو اپنے مختلف تعلیمی دورانیے مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد 398 ہے۔ دستار بندی سے پہلے کچھ انعامات کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس جامعہ کو دینی اور دنیاوی تعلیم میں دنیا بھر میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ الحمدللہ جیسے اس ادارے کے طلباء وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانات میں ملکی اور صوبائی سطح پر نمایاں پوزیشن حاصل کرتے آ رہے ہیں، اسی طرح تقریباً 10 سال کے عرصہ سے جاری شعبہ میٹرک میں بھی فیصل آباد بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی سطح پر جامعہ کے طلباء نمایاں پوزیشن حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اب تک اس شعبہ میں 7 طلباء فیصل آباد بورڈ میں پوزیشن حاصل کر چکے ہیں، جن میں سے گزشتہ سال یعنی 2016 کے جو میٹرک کے امتحانات ہوئے ہیں ان میں 2 پوزیشن ہولڈر طلباء میں اس وقت انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ ان میں سے پہلے ہیں محمد خلیق اکرم بن محمد اکرم، ان کی بورڈ میں دوسری پوزیشن تھی۔ ان کو انعام میں 10,000 روپیہ نقد دیا جا رہا ہے اور ایک خصوصی انعامی شیٹ دی جا رہی ہے، متفرق کتابوں کا ایک سیٹ دیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ضروری سامان سوٹ، بیڈ شیٹ وغیرہ یہ کچھ چیزیں دی جا رہی ہیں۔ دوسرے طالب علم ہیں بابر حسین بن صابر حسین، ان کی فیصل آباد بورڈ میں تیسری پوزیشن آئی تھی۔ انہیں انعام میں 8,000 روپیہ نقد اور خصوصی شیٹ دی جا رہی ہے اور مختلف کتابوں کا ایک سیٹ دیا جا رہا ہے اور سوٹ، بیڈ شیٹ وغیرہ دیگر اشیاء دی جا رہی ہیں۔ اب دستار بندی کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ پہلے حفاظ کرام کی دستار بندی کی جا رہی ہے۔ محمد زین وسیم فیصل آبادی، حفاظ کرام جن کے نام بولے جا رہے ہیں وہ اسٹیج پر آ جائیں۔ محمد زین وسیم فیصل آبادی، محمد نعمان پاک پتنی، سعد رحمان فیصل آبادی، عبد المعیز فیصل آبادی،
محمد حمزہ فیصل آبادی، عزیر سجاد فیصل آبادی، محمد عبداللہ فیصل آبادی، عبد المنان اوکاڑوی، محمد عادل محمود فیصل آبادی، محمد شہریار اوکاڑوی، ثناء اللہ ایبٹ آبادی، محمد نعمان بہاولپوری، محمد یمان مظفر گڑھی، وقاص علی فیصل آبادی، محمد اکاشا شیخو پوری. یہ جامعہ کے استاد حضرت مولانا مفتی محمد ادریس صاحب کے صاحبزادے ہیں. عبد الرحمن پاک پتنی، عبد المقید فیصل آبادی، محمد عمر خوشابی، محمد اسامہ خوشابی، عثمان عمران فیصل آبادی، عادل محمود فیصل آبادی، رحیم گل پشاوری، زبیر افتخار خانے والوی، محمد احمد جمیل فیصل آبادی، محمد آفاق مانسیروی، محمد معاذ اشرف بورے والوی. یہ جامعہ کے استاد مولانا مفتی محمد اشرف صاحب کے صاحبزادے ہیں. محمد عروہ شیخو پوری، یہ بھی مولانا محمد ادریس صاحب کے صاحبزادے ہیں. شاہد اقبال خانے والوی، احمد رفیق فیصل آبادی، موسیٰ خان فیصل آبادی، طاہا مکرم فیصل آبادی، محمد شماس شاہد فیصل آبادی. یہ جامعہ کے استاد مولانا شاہد لطیف صاحب کے صاحبزادے ہیں. عبداللہ شیخو پوری، عبداللہ احمد فیصل آبادی، سمیع اللہ اوکاڑوی، فیضان علی فیصل آبادی، طلحہ سبحان فیصل آبادی، حامد عزیز اوکاڑوی، جلات خان فیصل آبادی، شیرداد فیصل آبادی، محمد عباس فیصل آبادی، محمد عثمان خوشابی، محمد اسامہ خوشابی، دلاور خوشابی، عبد المتین فیصل آبادی، عمران آصف فیصل آبادی، اسامہ منیر فیصل آبادی، شرافت علی قصوری، ابو ہریرہ ٹوبوی، محمد عثمان ٹوبوی، اسلام یونس کشمیری، محمد اسامہ ٹوبوی، محمد حارث ٹوبوی، محمد عظیم ڈیرہ غازی خان، محمد احسن ٹوبوی، افہام سعید ٹوبوی، معین محمود ٹوبوی، مدثر علی پاک پتنی، محمد اسامہ خان فیصل آبادی، محمد عمر ڈیرہ غازی خان، ارشد علی سواتی، محمد بلال فیصل آبادی، عبد الوہاب ملتانی، محمد علی فیصل آبادی، حمزہ کاشف فیصل آبادی، محمد احمد حسن فیصل آبادی، شیر باز فیصل آبادی، محمد عمیر طاہر فیصل آبادی، زہیب خان فیصل آبادی، محمد مجاہد فیصل آبادی، محمد شیراز ننکانوی، محمد عظیم ننکانوی، محمد شاہ زیب ننکانوی، عابد اللہ ڈیلوی، محمد جلال ڈیلوی، صفی اللہ ڈیلوی، محمد اسامہ یزدار ننکانوی، محمد اسماعیل سواتی، محمد ابو بکر منڈی بہاؤدین، محمد عفان عمر منڈی بہاؤدین،
محمد حنیف منڈی بہاؤدین، محمد داود احمد منڈی بہاؤدین، محمد حسان منڈی بہاؤدین، محمد ارشد چار سروی، عبداللہ مظفر فیصل آبادی، محمد فیاض احمد خان فیصل آبادی، محمد عثمان مبین فیصل آبادی، عبدالقوی فیصل آبادی، محمد اسامہ فیصل آبادی، عبدالرحمن فیصل آبادی، محمد وقاص اکرم فیصل آبادی، محمد عبدالصمد فیصل آبادی، سید ہارون حیدر فیصل آبادی، رحمت اللہ ڈیلوی، اسد اللہ ڈیلوی، نوشیر رحمان ڈیلوی، محمد نویر قصوری، سعد کاشف فیصل آبادی، فرحان فیصل آبادی، افضل الدین وزیرستانی، محمد نویر قصوری، محمد اشفاق اکاڑوی، محمد عثمان ڈیلوی، ایام الدین خان ڈیلوی، بختیار احمد خان لکی مروت، محمد عمر فاروق جھنگوی، محمد طلحہ فیصل آبادی، شعبہ تجویز سے فارغ ہونے والے سمیع اللہ فیصل آبادی، محمد سفیان ڈیرہ غازی خان، مدثر حسین قصوری، محمد دانیال اکاڑوی، علی حیدر اکاڑوی، محمد ساجد عباس بہاور نگری، محمد عبدالباسط میاں والوی، محمد اشرف جھنگوی، محمد حنظلہ ڈیلوی، محمد شریف ڈیلوی، محمد عمار خان، محمد حیات سواتی۔ دورہ حدیث سے فارغ ہونے والے علماء کرام، سب سے پہلے دانی جامعہ حضرت استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقدس اللہ سرہ کے پوتے اور جامعہ کے شیخ الحدیث ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے مولوی حیان زاہد کی دستار بندی کی جا رہی ہے۔ مولوی حیان زاہد فیصل آبادی۔ مولوی عبدالکبیر چترالی، مولوی محمد اشرف پاک پتنی، عبدالرحمن شیرانی، محمد ندیم اوکاڑوی، فضل الرحمان بہاور نگری، صالح محمد شاہ رحیم یار خانی، محمد ارشد ڈیلوی، محمد افضال عباسی مری، محمد عبداللہ فیصل آبادی، محمد عبدالرحمان اوکاڑوی، ارسلان نواز منڈی بہاؤدین، محمد اکبر رحیم یار خانی، محمد الطاف فیصل آبادی، محمد عبدالرحمان ڈی جی خان، علی رضا اوکاڑوی، قمر سہیل فیصل آبادی، محمد عثمان ٹوبوی، عقیل احمد اٹکی، مصباح اللہ لکی مروت، محمد نعیم ہرنائی، سیف اللہ شاہ گجراتی، نور اللہ ہرنائی، شاہ سعود فیصل آبادی، محمد بلال صدیقی جھنگوی، سلمان ظفر گوجروی، محمد ابو بکر ریا، محمد عبداللہ ہری پوری، محمد ظفر ہری پوری، محمد بلال طیب بکروی، محمد صدیق مانسیروی، اسامہ حفیظ سرگودوی، ماجد علی بٹکرامی، ہدایت اللہ باجوڑ ایجنسی، محمد وقار سرور پاک پتنی، عبداللہ عباسی مری، حفیظ الرحمان کشمیری، صبغت اللہ کمالوی، عبدالرحیم وزیرستانی، عبید الرحمان باب، محمد یوسف ٹانکی، محمد کاشف نواز اسلام آبادی، حفیظ اللہ ڈیلوی، ولی اللہ لکی مروت، محمد کاشف اکاڑوی، محمد عرفان جھنگوی، جنید احمد کوہاٹی،
محمد قاسم سیالکوٹی، عبید مسعود باغ، شعیب احمد کشمیری، عبد الکبیر نارووالوی، عبد الغفور وزیرستانی، محمد قاسم گجرانوالوی، عبد الجبار شاہی والوی، محمد عمران ڈیروی، محمد ضیاء عارف والوی، عبد الرقیب باغ، عبد الوحید گوجروی، نور عالم شیرانی، محمد سرفراز شیخو پوری، عبداللہ مانکیالوی، محمد حارث عباسی راولپنڈی، پیرزادہ وزیرستانی، محمد اسامہ بشیر فیصل آبادی، سیف اللہ اٹکی، فلک شیر تونسلی، سمیع اللہ مری، محمد ہارون ڈیروی، محمد تسکین بھمبر، محمد حسین شوبی، عبد الوحید مانسیروی، محمد شاہد اقبال مظفر گڑھی، محمد صدیق دیلوی، عبد الباری خیبر ایجنسی، نقیب اللہ ذکی مروت، کفایت اللہ ایبٹ آبادی، اکرام نذیر باغ، شفقت خورشید مانسیروی، امیر حمزہ فیصل آبادی، محمد مدثر کشمیری، محمد عمر معاویہ جھنگوی، محمد شبیر بہاول نگری، ذیشان جمیل باغ، حفیظ الرحمن رحیمی الخانی، محمد دین قصوری، محمد فرحان یوسف فیصل آبادی، محمد مہربان مانسیروی، محمد حذیفہ نور اوکاڑوی، وسیم یوسف منڈی بہاؤدین، ناصر محمد شیرانی، شاہ نواز مظفر آبادی، عبد الحمید رحیمی الخانی، محمد مجاہد سیالکوٹی، غلام رسول ڈیروی، محمد عامر مظفر گڑھی، فیصل جمیل باغ، محمد افضال کشمیری، ضیاء الرحمان باغ، محمد ابراہیم کوٹدوی، عبد الصمد فیصل آبادی، عبد الوارث مانسیروی، محمد دانش راولپنڈی، محمد عمران منچن آبادی، محمد نصیر مانسیروی، امداد اللہ گھوٹکی، عبد الرحمن جھنگوی، فیصل نواز منڈی بہاؤدین، نور الدین وزیرستانی، محمد خالد کشمیری، محمد عاقب کوٹدوی، محمد عادل راولپنڈی، محمد ادریس گجراتی، محمد عمیر راولپنڈی، محمد شہزاد رحیمی الخانی، عثمان اعجاز راولپنڈی، محمد انس باغ، خیر اللہ وزیرستانی، ماجد یاسین جھنگوی، محمد وقاص اوکاڑوی، محمد احمد رحیمی الخانی، ارسلان عباسی مری، احمد ریحان منڈی بہاؤدین، نیک محمد زیارت، عبد الحادی بٹگرامی، فیصل داود کشمیری، محمد فرحان عباسی مری، غلام مجتبیٰ چترالی، مجاہد بشیر رحیمی الخانی، محمد عمر اسلام باغ، قدرت اللہ ڈیروی، وقاص احمد نوشہروی، اسد محمود عباسی ہری پوری، محمد نوید سرگودوی، نعمت اللہ ڈیروی، سر ذہاب کوہستانی، رفاقت حسین گلگتی، محمد حسن اصغر فیصل آبادی، خالد محمود اوکاڑوی، غلام قادر اوکاڑوی، فضل الرحمان چمن، محمد خالد شکیل جھنگوی، محمد عمر فیصل آبادی، محمد ندیم بہاولپوری، محمد ریاض قصوری، سیف اللہ احسان گجراتی، محمد مقداد فیصل آبادی، اویس حیات میلسی، ذیشان میاں والوی، محمد حمزہ بہاولپوری،
فرحان الدین گلگتی، محمد عامر ڈیلوی، نعمان اقبال ہری پوری، بشیر اللہ سواتی، عبد الماجد بہاولپوری، محمد عثمان مری، محمد ساجد ڈیلوی، نور حسین چترالی، عبداللہ سواتی، عمر فاروق فیصل آبادی، شفیق الرحمان فیصل آبادی، زاہد افضل راولپنڈی، محمد بلال کشمیری، مختار عالم بٹگرامی، محمد شفیق رحیم یار خانی، ثناء اللہ زیارتی، آصف اقبال گلگتی، محمد حمزہ محفوظ گجراتی، قاسم علی چلیوٹی، محمد شعیب کشمیری، عبد الوکیل حسن ڈیلوی، محمد اسید وزیرستانی، عثمان ظہیر گجراتی، ناصر اقبال منڈی بہاؤدین، مطیع الرحمان ہری پوری، محمد بشیر شیرانی، نعمت اللہ زیارت، عزیر معاویہ فیصل آبادی، محمد یعقوب خان شیرانی۔ بھائی بیٹھ جائیں، بھائی حضرات بیٹھ جائیں، بھائی کھڑے نہ ہو، بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بھی بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ مطیع الرحمان ہری پوری، محمد بشیر شیرانی، نعمت اللہ زیارتی، عزیر معاویہ فیصل آبادی، یعقوب خان شیرانی، ظہیر الدین نیزم، زاہد اللہ گلگتی، محمد حارث جنگوی، خلیل الرحمان سیالکوٹی، علی حمزہ گجراتی، محمد علی چلیوٹی، عرفان اللہ وزیرستانی، محمد صوبان کشمیری، محمد عمران چلیوٹی، محمد اسد الحق راولپنڈی، ظفر الحق گلگتی، ظہیر اصغر بہاول نگری، محمد کامران اوکاڑوی، فہیم اختر بہاول نگری، محمد حارث اصغر چکوالوی، عرفان صفدر گجراتی، محمد منیر ملتانی، ناصر نفیس پاک پتنی، زین اللہ گجراتی، سمیع اللہ وزیرستانی، عثمان طارق فیصل آبادی، زید احمد فیصل آبادی، علام عبداللہ فیصل آبادی، ذوالقرنین بہاولپوری، گل محمد بلوچستانی، عبد الحفیظ اوکاڑوی، محمد عامر اشرف فیصل آبادی، محمد یاسر اکرام فیصل آبادی۔ بھئی آپ حضرات بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ ابھی اپنے جو آپ کے عائز ہیں ان سے ملاقات نہ کریں، ملاقات بعد میں کر رہے ہیں، ابھی بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ درجہ تخصص سے فارغ ہونے والے علماء کرام: مولوی بہزاد علی فیصل آبادی، محمد اظہر الدین ڈیلوی، محمد نعمان ایٹ آبادی، امجد خان مانسیروی، بابر حسین مانسیروی، طاہر عباس سرگودوی، امر اللہ بٹگرامی، محمد عمران بٹگرامی، محمد آصف نواز تونسوی، محمد عثمان پاک پتنی، محمد زبیر سرگودوی، انشاءاللہ چارسدوی، محمد عمر فاروق فیصل آبادی، انیس الرحمان ڈیلوی، صفدر معاویہ زیہ، محمد ایوب صابر بہاول نگری، نعمان شاہد تونسوی، محمد آصف بشیر مظفر گڑھی، حبیب اللہ چنیوٹی، محمد عثمان سمندری، عبداللہ محمد فیصل آبادی، محمد ابو بکر چنیوٹی۔
ہمارے سب اگلے پچھلے گناہوں کو، کھلے چھپے گناہوں کو اور چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، جن طلباء نے یہ انعامات حاصل کیے ہیں، جن کی دستار بندی ہوئی ہے، جو ان کو کوئی اعزاز ملا ہے، یا اللہ ان تمام طلباء کے علم و عمل میں، عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما جنہوں نے ان کے اوپر محنتیں کی، اس ادارے کے منتظمین، اساتذہ، کارکنان اور تمام معاونین کو جزائے خیر عطا فرما جن کی کوششوں کا یہ ثمرات آج ہمارے سامنے ہے۔ یا اللہ ان تمام حاضرین کو جو دور حدیث سے فارغ ہوئے ہیں، ان کے علم و عمل میں عمروں میں برکت عطا فرما، ان کو عالم بعمل بنا، یا اللہ ان کو عالم بعمل بنا، تخصص فی الافتاء سے فارغ ہونے والے طلباء کو اللہم فقہم فی الدین وعلمہم التاویل، یا اللہ ان کو علم نافع اور تفقہ فی الدین عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، عالم اسلام کی تمام مسائل کو اپنے فضل و کرم سے اس طرح عطا فرما دیجئے کہ مسلمانوں کو جہاں جہاں تکلیف پہنچ رہی ہے، مظالم ہو رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ کشمیر کے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو فتح مبین عطا فرما، ان کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یا حق کا بول بالا فرما، اہل حق و سربلندی عطا فرما، اور پاکستان کو مضبوط اسلامی فلاحی مثالی ریاست بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ان طلباء کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ اس جامعہ کو اور اس جامعہ کے سب متعلقین کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ یا اللہ ہم تمام حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، اور ہم سے جس نے دعا کے لیے کہا لکھا ہے ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں بھی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز میں امن و امان قائم فرما دیجئے۔ یا اللہ دہشت گردوں کی دہشت گردی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ دہشت گردوں کی دہشت گردی سے نجات عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کو شکست فاش دے۔ یا اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، دہشت گردوں کا خاتمہ کر دے، تباہ و برباد کر دیجئے بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام ان طلباء کے علم و عمل میں عمروں میں برکت عطا فرما، مدد تمام دینی مدارس کی، تمام مساجد کی، بلکہ پورے پاکستان کی حفاظت فرما، ہر شر سے حفاظت فرما دیجئے۔ جو لوگ مسلمانوں پر پھوٹ ڈالنے والے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے بھی ہماری حفاظت فرما، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ فرقہ سے ہم کو بچا لیجیے، فرقواریت سے ہم کو بچا لیجیے، گر و بدور سے ہمیں بچا لیجیے بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے اعمال و مقام کو گزارے عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے، یا اللہ ان کو کام کرنے کی توفیق دے جس کام کے لیے پاکستان بنا تھا، جس کے لیے قربانیاں دی گئی، جس کے لیے تحریکیں چلائی گئی۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ہماری حکمرانوں کی مدد فرما، نیک کاموں میں مدد فرما، برے کاموں سے کو بچا لے۔ عوام کو بھی ہمارے نظام کا اصلاح بنا دے، ہماری عادتوں کو بھی اصلاح بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دیجیے۔ جس نام سے دعا کے لیے کہا جاتا ہے، یا اللہ ہم سے تمام دعائیں مرادیں اور حاجتیں آپ کو معلوم ہیں، خود پوری فرما دیجیے۔ اللہم صل